اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آج کے ولاگس میں آپ کو محبت کی ایک لازوال کہانی کے بارے میں بتاؤں گا۔ پچھلے سال حیدرآباد سے ایک لڑکی جو گیم کھیلتے ہوئے نیپال کے راستے انڈیا چلی گئی تھی، اس کے شوہر جو پاکستانی سابق شوہر تھا، اس نے انڈیا کی عدالت میں کیس کیا ہے کہ اس کے درمیان اور سیما حیدر کے درمیان طلاق نہیں ہوئی ہے۔ میں آج اس کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں گا۔ محبت کی خاطر انڈیا میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے والی پاکستانی شہری سیما حیدر کے شوہر نے ان کے خلاف انڈیا عدالت میں کم از کم 19 دفعات کے تحت مقدمہ دائر کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے کہ سیما حیدر اور اس کے درمیان طلاق نہیں ہوئی ہے۔ سیما حیدر کے پاکستانی شوہر غلام حیدر نے ایک انڈین وکیل کے ذریعے سیما پر بے ایمانی، مجرمانہ سازش، دو برادریوں کے درمیان دشمنی پیدا کرنے اور انڈیا میں غیر قانونی داخلے کے دفعات کے تحت مقدمہ دائر کیا ہے۔ سیما حیدر نے اپنے 4 بچوں کے ساتھ نیپال کے راستے غیر قانونی طریقے سے انڈیا میں داخل ہوئی تھی اور اس کے بعد سے دہلی کی پڑوسی شہر نوئیڈا کے رہائشی سچن مینا کے ساتھ رہ رہی ہیں، جس سے ان کی ملاقات پیپ جی گیم کھیلنے کے دوران آن لائن ہوئی تھی۔ سیما حیدر کی شادی پاکستان میں 1914 میں جیکو آباد کے رہائشی غلام حیدر سے ہوئی تھی۔ اس شادی سے ان کے 4 بچے ہوئے۔ بعد میں وہ کراچی شفٹ ہو گئی اور 1919 میں غلام حیدر جو روزگار کے سلسلے میں سعودی عرب چلا گیا تھا، یہ انہی وقتوں کی بات ہے جب سیما حیدر نے سچن مینا سے آن لائن گیم کھیلتے ہوئے رابطہ قائم کیا۔ انڈیا میں داخل ہونے کی کہانی منظر عام پر آنے کے بعد انڈیا میں سیما اور سچن چند روز کے لیے پولیس کی زیر حراست بھی رہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد ان کو ضمانت پر رہا ہو گئی تھی۔ غلام حیدر کے وکیل مومن ملک کا کہنا ہے کہ سیما کی طلاق نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے ان کی سچن سے شادی انڈین قانون میں ناجائز ہے اور وہ عدالت کو گمراہ کر رہی ہے۔ تاہم سیما کے وکیل اے پی سنگھ نے اس دعوے سے اختلاف کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ 4 سال قبل غلام حیدر اور سیما کے درمیان زبانی طلاق ہو گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ غلام حیدر نے اسے چھوڑ دیا تھا اور وہ اپنے باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ اے پی سنگھ نے یہ بھی کہا ہے کہ سیما اور سچن نے مارچ میں نیپال میں شادی کی تھی اور پہلی سالگرہ جو 13 مارچ کو ان کی شادی کی سالگرہ تھی، ہندو رسم و رواج کے مطابق پوری دھوم دھام سے بنائی ہے۔ لیکن غلام حیدر کے وکیل کا کہنا ہے کہ مومن ملک جو ان کے وکیل ہیں کہ سیما نے اپنی درخواست ضمانت کی سماعت کے دوران بھی اپنے شوہر غلام حیدر کا نام ہی لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سیما نے عدالت میں ایک حلف نامے میں خود کو غلام حیدر کی بیوی بتایا ہے۔ وہ سوال پوچھتے ہیں کہ جب آپ کی شادی مارچ 2023 میں ہو گئی تھی تو پھر عدالت سے ضمانت کے وقت انہوں نے غلام حیدر اپنی جو اپنے پیپر تھے، کاغذات تھے، ان پر غلام حیدر کا نام کیوں لکھا ہے؟ یہ ایک سوال بنتا ہے۔ مومن ملک کا کہنا ہے کہ عدالت نے مقامی پولیس کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 8 اپریل تک رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ مومن ملک کے مطابق غلام حیدر نے پاکستان کی NGO انصار برنی کے ذریعے ان سے رابطہ کیا ہے۔ تاہم سیما کے وکیل اے پی سنگھ نے کہا ہے کہ یہ صرف ایک پبلسٹی ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ پاکستان سے ایک لڑکی یہاں سے اٹھ کر یہاں سے جا کر وہ نیپال کے راستے انڈیا چلی جاتی ہے اور کسی کو کوئی خبر تک نہیں ہوتی۔ محبت ویسے لازوال ہوتی ہے، محبت کی کوئی سرحد نہیں ہوتی، محبت کی کوئی قید نہیں ہوتی، لیکن یہ محبت کی ایک ایسی لازوال داستان ہے جس نے سیما حیدر کو انڈیا میں اپنے بچوں کا مذہب و دھرم بھی چینج کروا دیا۔
اور وہ اپنا مذہب چھوڑ کر ہندو دھرم میں شامل ہو گئی ہیں۔ آج کے ولاگس میں نے آپ کو سیما حیدر کی سٹوری کے بارے میں بتایا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ کافی مشہور سٹوری ہے، انڈیا کے تمام چینلز میں اس کو خوب پذیرائی ملی تھی اور پاکستان کے بہت سارے چینل نے بھی اس کو خوب پذیرائی بھی حاصل ہوئی تھی۔ آج سیما حیدر کے جو سابق شوہر تھے، انہوں نے ان کے خلاف سیما حیدر کے خلاف ایک درخواست دائر کی ہے، جس میں اس نے دعویٰ کیا ہے کہ سیما ابھی بھی میری وائف بیوی ہے اور وہ اس نے جو بھی طریقہ اختیار کیا ہے وہ ناجائز ہے، اس نے ہمارے درمیان دشمنیاں پیدا کی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ولاگ اچھا لگا ہوگا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔